ہے کہ شیطان تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ تمہیں دعوت دے سکتا ہے، تمہارے دل کو لبھا سکتا ہے کہ یہ کام کر، مزہ آئے گا بس۔ اب آپ جب اس کی بات مان لیتے ہو تو مانتا کون ہے؟ آپ کا نفس امارہ، یہ نفس جو گناہوں کا حکم دینے والا ہے، وہ مانتا ہے بات شیطان کی۔ لیکن جو آگے ڈٹ جائے کہ نہیں، ہزار کہے شیطان لیکن میں تو اس کی بات نہیں مانوں گا، تو شیطان اس کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے، بالکل گر جاتا ہے۔ تو ان النفس الامارۃ بالسوء، تو یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کسی نیک بندے کی صحبت سے، کچھ وعدوں اور نصیحت سے جب انسان نفس امارہ کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو مجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، یہ تو مجھے بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر وہی نفس جو اس کو برائیوں کی طرف آمادہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو برائی کرتا تھا لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے تو اگر اسے کبھی خیال آ بھی جائے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اول تو آتا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی آ جائے نا تو وہ اس کو ایسے اڑاتا ہے جیسے انسان ناک پر سے مکھی کو اڑاتا ہے۔ لیکن کچھ نیک صحبتوں سے، وعدوں اور نصیحتوں سے، قرآن اور سنت کی تعلیمات سے قریب ہو کر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اس وقت پہلی تبدیلی تو یہ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے آپ پر ملامت بھی کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، افسوس بھی کرتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کیوں کر دی، یا یہ مجھ سے کام کیوں ہو گیا، یا یہ میں نے کام کیوں کر دیا۔ وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ تو یہ مرحلہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کے معنی ہے ملامت کرنے والا۔ دیکھیں، وہی نفس جو پہلے کہہ رہا تھا کہ گناہ کرو، لیکن اب وہ گناہ تو کروا رہا ہے، گناہ کروانے کے باوجود اس پر ملامت بھی کروا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ گناہ تو کیا ہے لیکن اس پر شرمندگی، افسوس بھی کروا رہا ہے، ملامت بھی کروا رہا ہے کہ یہ تجھ سے کیا ہو گیا، یا تو نے یہ کیا کر دیا۔ وہی نفس اس پر ملامت بھی کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کو نفس امارہ کی گرفت سے رفتہ رفتہ چھڑواتا رہتا ہے، اس پر ملامت کرنے سے، اس پر افسوس کرنے سے، استغفار کرنے سے۔ اور استغفار کرنے والا آپ سمجھو کہ نفس امارہ کی سلطنت سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے دل میں ملامتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب اس کے دل میں ندامتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جتنی ندامتیں کرتا جائے گا، جتنا استغفار کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا۔ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی پانی کی طرح دھو دیتی ہے۔ تو نفس لوامہ جو ہے وہ نفس امارہ کو لے جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف، ملامت کی طرف، مجاہدے کی طرف۔ اور جب یہ مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے نفس اور شیطان سے کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے اور کشتی میں کبھی اس نے گرا دیا اور کبھی اس نے گرا دیا، کبھی وہ غالب آ گیا، کبھی وہ غالب آ گیا، کبھی نفس امارہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ نفس جو ہے وہ نفس لوامہ کا بھی حامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ سینہ زوری نہیں کرتا بلکہ وہ ملامت کرتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کی کوشش اور جدوجہد بھی کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتا رہتا ہے اور مجاہدہ کرتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اور ضرور آتا ہے، کہ اب یہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب نفس مطمئنہ بننے کے کیا معنی ہے کہ اب اس میں خواہشیں ہی ایسی پیدا ہوتی ہیں، اب اس میں گناہوں کی خواہشیں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ دب جاتی ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ فنا نہیں ہوتی، دب جاتی ہیں، دھیمی پڑ جاتی ہیں، ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انسان کے اندر اچھی خواہشات ہوتی ہیں وہ ابھر کر باہر آتی ہیں،
اس کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہیں وہ ابھر کر باہر آتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان بہت ہی اطمینان کے ساتھ کی زندگی گزارتا ہے کہ الحمدللہ میں اپنے رب کے آگے سرخرو ہوں. پھر اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. جب انسان نفس لوامہ کا سفر طے کر کر نفس مطمئنہ تک آ جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. بس اب تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا.